ناظرین، خواجہ ظہیر احمد کے انٹرویو کا پہلا حصہ آپ گزشتہ اتوار دیکھ چکے ہیں. آئیے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. 85 to 88 اب یہ دور ہے غیر جماعتی انتخابات. اسپیکر منتخب ہوتے ہیں. کون کون آتے ہیں؟ فخر امام صاحب. بہت لابنگ تھی اپوزیشن نے جاوید ہاشمی صاحب کو آگے کیا ہوا تھا. انتخاب کا دن آ گیا تو ہم بھی گیلری میں بیٹھے تھے، پریزیڈنٹ کی گیلری میں. تو وہاں مجھے اسمبلی کا ایک سٹاف ممبر آیا تو اس نے چٹ دی کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ سے گرین پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں باہر آیا، میں نے کہا بھی کس کو پتہ ہے میرا؟ تو انہوں نے کہا جی اپنے چیمبر جو اسمبلی کے اندر ان کا دفتر تھا. میں وہاں آیا تو مجھے صدر نے ADC نے ملایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو زحمت ہوگی تو آپ ذرا فخر امام صاحب کو سے میری بات کروائیں، ان کو بلوائیں. میں نے کہا جی اندر ووٹنگ ہو رہی ہے تو اندر سے کیسے نہیں آپ لے آئیں. تو میں گیا واپس گیلری کے راستے، میں نے شاہ جی کو بلایا. آپ گئے ڈائش پہ؟ جی. آپ نے ان کو کہا؟ پیچھے تھا تو میں نے ان کو حال سے بلایا. میں نے کہا ذرا بات سنیں. تو میں نے کہا ذرا آ جائیں اندر. یہ کیا بات ہے؟ میں کہا آپ کا فون آ رہا. کہ نہیں ووٹنگ. میں کہا آئے ادھر سے نکلے. بھائی دروازے بند تھے نا تو پیچھے سے میں باہر نہیں ہوتا کہ نہیں آپ بھی رہیں. تو سنا نہیں سر اٹس ٹو لیٹ سر ٹو لیٹ. 2-4 منٹ بات ہوئی، بند کر دی. تو دین ہی ہمسیلف ڈسکلوز کے صدر صاحب کا فون تھا. میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ ہے، میں نے آپ کو کہتے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وڈرا کر جاؤ. کس کے حق میں؟ خواجہ صفدر صاحب مرحوم وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ نان پارٹی الیکشن ہوا نا. تو اس کی بھی بیک گراؤنڈ سن لیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کا ایک سٹائل تھا 1984 تک کہ مجلس شورا کا جب اجلاس ہوتا تھا یہ دوپہر کو لنچ کرتے تھے اپنے دفتر کے ساتھ. ایک ایکسٹینشن تھی بنی ہوئی، 30-40 آدمی ہوتے تھے. ایک ٹی ٹیبل ہوتا تھا، 2-4 ٹیبل اور لگے ہوتے. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ انویریبلی خواجہ صفدر رائٹ پہ ہوتے تھے، پھر لیفٹ پہ باقی لوگ رائی ظفر اللہ وغیرہ، تو مجلس شورا کے ارکان بھی ہوتے تھے. تو ایک دن انہوں نے بات شروع کر دی کہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہونے چاہیے کہ نان پارٹی ہونے چاہیے. تو لوگ اپنی رائے دے رہے. کوئی کہہ رہا تھا الیکشن کی ضرورت کوئی نہیں سر، آپ ٹھیک چلا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آنے کی. تو اچانک یہ خواجہ صفدر صاحب کی طرف مڑے. خواجہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مجھے جو الفاظ یاد ہیں، خواجہ صاحب نے کہا سر میں ایک سیاسی کارکن ہوں، یہ سوال مجھ سے بنتا نہیں. میرے لیے سیاسی جماعت میری ماں، لیکن میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں. محترم آپ کی مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ پارٹی بیسڈ الیکشن کرائیں اور PPP ہار جائے تو پھر وہ 77 والی صورت پیدا ہونے کا امکان. تو آپ کو میرا خیال ہے یہی لگتا ہے کہ ابھی نان پارٹی الیکشن کرا لیں تو تاکہ وہ دوبارہ بحران نہ پیدا ہو. تو جب ہم اسمبلی میں آئیں گے تو دوست مل کے پھر پارٹی بنا لیں گے تو یہ سٹیج گزر جائے گی عوام سے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ہے نا بات، پختہ سیاسی کارکن کا مشورہ، گڈ سجیشن. اب اس گڈ سجیشن والے آدمی کو اسپیکر بنوانا چاہتے تھے ضیاء الحق صاحب. میسج واز کنویڈ ٹو فخر امام. پہلے کوئی کوشش نہیں ہوئی فارملی یا انفارملی کنوینسنگ میں. یہ لاسٹ منٹ پہ بات، وہ بھی کوئی وجہ آ گئی ہوگی کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے ووٹ مانگا صاحبزادہ یعقوب علی خان کے لیے سینٹ کا، غلام اسحاق صاحب کے لیے ووٹ مانگا، پھر انہوں نے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگا. تو پھر جب اسپیکر کی باری آئی، سینٹ کا چیئرمین بنوا لیا، فارن منسٹر بنوا لیا، فائنانس میں بندہ اپنا ڈروا لیا. جب وہ باری آئی تو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ یہ مجلس شورا کنٹینیو کرے گی کہ نئی اسمبلی آئے گی. تو انہوں نے کہا چلو ایک کو چھوڑو، لیکن کاغذی کارروائی کے لیے انہوں نے فون بھی کر دیا. حضرت بیسک میں ریفرینڈم ہوتا ہے 19 نومبر 1984. کیوں ریفرینڈم کیوں کروایا؟ اس کی وجہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن اکتوبر میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کھانا کیا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اسلام آباد اور پنڈی کی جو ایڈمنسٹریشن بدلی ہے ان کی آنر میں کھانا ہے. عمر خان افریدی صاحب آئے اسلام آباد میں، پرویز مسعود صاحب آئے پنڈی میں، کہور صاحب کی ٹرانسفر ہوئی وہاں سے، صفدر جاوید صاحب آئے پنڈی میں. تو ہم گئے تو کھانے کے 84 میں آپ پنڈی میں تعینات؟ میں اسلام آباد. آپ اسلام آباد؟ صفدر جاوید پنڈی میں تعینات ہوئے. تو صفدر جاوید، پرویز مسعود صاحب، عمر خان افریدی اینڈ مائی سر. تو وی ور دی گیسٹ. تو چھوٹے ڈائننگ ٹیبل پہ آرمی ہاؤس میں کھانا وانا ہو رہا تھا. کھانے کے دوران ہی پریزیڈنٹ صاحب نے ریفرینڈم کی بات شروع کر دی کہ آئرلینڈ میں ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہوتا ہے، فلانی جگہ ہوتا ہے. تو جو بات چیت تھی، جو اسمال ٹاک تھی، بات ہوتی رہی. تو پھر پوچھنے لگے کہ کتنی ٹرن اوور ہو تو لیجیٹیمیٹ سمجھا جاتا ہے.
تو ٹیبل میں تھی کہ 10% بھی ہو جائے 15% بھی ہو جائے. میں خلاف عادت خاموش رہا. تو مجھے کہنے لگے آپ نہیں بول رہے. میں نے کہا جی میں نے اسٹیٹسٹک پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے. سیمپل اگر 5% بھی ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. تھیوری میں بالکل صحیح سمجھا جاتا ہے. تو کہہ کا مار دیا تو ختم ہو گئی بات. تو ہم واپس آئے تو ہم اکٹھے گاڑی میں جا رہے تھے. تو میں عمر خان صاحب کو کہا میں نے کہا یہ بحث ایسی نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ ہے, دیر سم تھنگ از کوکنگ. تو کہنے لگے تم یہ کیوں کہتے ہو. میں نے کہا مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب جب بیٹھے ہو نا کرسی پہ, ان کی دائیں ٹانگ بائیں پہ ہو یا بائیں دائیں پہ ہو, تو یہ انہوں نے 6 مہینے پہلے فیصلہ کیا ہوتا. یہ معمولی بات نہیں ہے. بڑے Was he so sharp? دس از واٹ آئی واز ٹولڈ بائی somebody very close to him. What is your observation? You have been very close to him. ایسے ہی جتنی گفتگو ہم کر رہے ہیں آپ عموماً ملتے بالکل رہتے ہیں ایسے ان کے پریزنٹ سے. بالکل ایسی بالکل ایسی ویری شارپ ڈیپ تھا. ہنس کے گزارا کرتے ہیں لیکن بات بھولتا نہیں. تو کچھ دنوں کے بعد وہ ریفرینڈم اناؤنسمنٹ ہوگی. تو کہنے لگے کہ ہاں اگر کم پرسنٹیج ہو یا زیادہ ہو, بٹ واٹ میٹرز از کہ ہاؤ پیپل پرسیو کہ ویدر دی ووٹنگ واز فیئر اور ناٹ. یہ بھی کہا. تو ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ہو گیا. پھر جو ہوا ریفرینڈم کے ساتھ وہ چیف الیکشن کمشنر نے وہ کام کیے جو کوئی نائب تحصیلدار بھی نہیں کرتا. کون تھا چیف الیکشن کمشنر؟ سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس نصرت حسین شاہ. تو پہلے جو ہوا میں آپ کو تھوڑی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. کہ پہلا آرڈر آیا تو اس میں آیا کہ 9 اور 10 کی دسمبر کی رات تک پوسٹل بیلٹ کی اپلیکیشن دی جائیں گی, اور رات 12 بجے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہیں وہ ٹیلیکس کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کو بتا دیں گے کہ 2340 اپلیکیشن آئی ہیں اور کلوز, تاکہ بعد میں کمی بیشی نہ ہو. تو مجھے کوئی مڈ نائٹ سے تھوڑی بعد ہم دفتر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے وصول کرنے کے لیے. تو مجھے پرویز مسعود صاحب کا فون آیا کہ تینوں فون تو نہیں آیا. میں کہا جی نہیں, کدھر آنا سی فلانے کا. میں کہا جی مجھے نہیں آیا. وہ یار خیال کریں مجھے فون آیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیٹ بڑھا دی ہے 16-17 تک. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو ٹیلیکس کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ٹیلیکس میرے نام سے نہ کرنا. انہوں نے کہا جی نہیں ریفرنس یور ٹیلی فون. تو کہتا نہیں میرا نام نہیں سیکٹری کا لائیں. انہوں نے کہا سیکٹری نے میری گل ہی نہیں ہوئی. تو ظہیر کوئی فشی آ گل دے ذرا احتیاط کریں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ ایز لو اینڈ بیہولڈ میں نے فون رکھا تو سی کا فون آ گیا کہ وہ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ایکسٹینڈ دی ڈیٹ. میں سر آپ کیسے ڈیٹ پہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ کیوں میں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا جی لا میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کین, یو آر ناٹ دی پریزیڈنٹ. Like, don't get involved in these things. I am saying, میں کہ sir, I am not. I am sending you the number of people I have registered so far. اور میں نے بھیج دی. رات ہوئی ہم ختم ہوئے. صبح مجھے 8 بجے فون آیا ڈی جی ٹیلی فون کا, بریگیڈیئر حق تھے وہ. بعد میں ان کے ایک بھائی سروس چیف بھی تھے. 2 دنوں میں تبدیلی پوسٹل بیلٹ کی کیا فائدہ کیا تھا اس کا؟ 4 دنوں کی. کیوں 4 دنوں کیا فائدہ تھا؟ گڑبڑ کرنا چاہتے. کیا گڑبڑ یہ تھی اگر آخری تاریخ میں لے جائیں. 18-19 کو ہے ریفرینڈم, ٹھیک ہے. 18 کی رات کو انویریبلی ریٹرننگ افسروں نے پریزائڈنگ افسروں کو سامان بستے کے ساتھ بھیج دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس سے پہلے اگر آپ نے پوسٹل بیلٹ جاری کیے ہوئے تو آپ نے ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے کہ اس بندے کا دے دیا ہے, کاٹنا ہے نام. اور ایک کاپی بھی نہیں, 4 کاپیوں پہ کاٹنا ہوتا ہے جتنی کاپیاں بٹی ہوئی ہیں. اس سے ہیوج ٹاسک. پر ہوا 84 آپ نے بڑے پولنگ اسٹیشن ہم نے ان کو روکا. جب نہیں روکا تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی اچھا کر لیں گے. میں کہا جی میرا تو چھوٹا سا ہے, 1.5 کانو کا ضلع ہے, میں مینیج کر لوں گا, لیکن جو بڑے ضلع ہیں ادھر کیا ہوگا, چھوڑیں آپ ان کی بات. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو کر لیا. تو شاہ صاحب کو یہی کام چل رہا تھا. تو میں نے کہا جی میں نے رفیق تارڑ صاحب کو, علی مدد شاہ کو, عثمان شاہ صاحب کو پہلے ویک میں کہا تھا کہ یہ ڈیٹ ایڈجسٹ کریں, اس طرح کام نہیں چل سکتا. تو اس وقت ہمیں ڈسمس کر دیا تھا کہ جاؤ جی کوئی نہیں آپ ایسے ہی کریں. بہرحال جب سے ہو گیا الیکشن کا کام تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں کہا کہ میں آؤں گا, کوئی پولنگ اسٹیشن دیکھوں گا اسلام آباد. میں نے کہا ٹھیک ہے فیئر انف. ہم نے ایک پولنگ اسٹیشن تیار کیا. پریزائڈنگ افسر کو کہا کہ سلولی پول کریں, جلدی نہ کریں, تاکہ جب آئیں تو تھوڑی رونق ہو. کس علاقے میں؟ F8 میں. 12 بج گئے. انہوں نے کہا جی بندے کوئی نہیں. میں کہا پھر کیا کریں, فون آئے. میں نے کہا انہوں نے فون کیا پنڈی سے, کہ میں کہا ادھر بندے کوئی نہیں, آپ نے کدھر آنا ہے, انہیں نہیں پتہ کریں. کیونکہ پریزیڈنٹ جب فون اپنا ووٹ پول کرنے گئے تو الجھ گئے. وہاں پر کوئی الجھن تھی پنڈی میں, پتہ نہیں چل رہا تھا, یا لوگوں نے گھیر لیا. تو وہاں سے تاخیر ہوئی. وہ انہوں نے نماز پڑھنی تھی ظہر کی, پڑھی.
تو پھر کہا کہ نہیں آنا ہے. تو ہم نے ان کو ایک ایسا پولنگ اسٹیشن دکھایا جہاں پر ابھی رونق تھی, ایئرپورٹ کے پاس تھا پرانے. تو وہاں آئے تو کہنے لگے مجھے لوگوں نے کہا ہے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں, تو بڑے لوگ ہیں. میں کہ سر ادھر ماتم ہو گیا گاؤں میں, یہ لوگ ابھی دفنا کے آئے ہیں تو ان کو یہ تمبو انہوں نے لگایا, میں نے نہیں لگایا, یہ ان کی تعزیت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو کچھ بندے آئے, اندر آئے. تو جب سٹاف جا رہا تھا تو ان کو بہت سوال جواب کر رہے تھے. میرے ساتھ بریگیڈیئر طارق بیٹھے تھے 111 بریگیڈ کے کمیونٹی سینٹر میں ایڈریس کر رہے تھے سٹاف کو. مختلف قسم کے سوال ہو رہے تھے. ہم نے کہا تھا کسی کو اجازت نہیں دینی سوائے ووٹر کے اور آتھورائز ایجنٹ جس کے پاس یہ کارڈ ہوگا, نمونہ ہوتا ہے گرین سے. ایک بندہ اٹھا جی یہاں سیکٹری صاحب بہت ہیں, وزیر بہت ہیں. کہا میں کہ یار کوئی آ جائے. تو پتہ نہیں کیا موڈ تھا. میں نے کہا جی جنرل ضیاء الحق بھی آئے نا تو اندر نہیں آنے دینا. ایم آئی کلیئر؟ بریگیڈیئر صاحب نے کہا یہ کیا؟ میں کہا سر آپ چپ کر جائیں, لیٹ می بی ویری کلیئر ود دم. میں نے کہا بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. پھر میں نے کہا حوصلہ رکھیں, جب جنرل ضیاء الحق آئے گا تو میں ساتھ ہوں گا, مجھے پہچانتے ہیں نا, لیکن میں بھی کارڈ لگا کے آؤں. میں کہا ٹھیک اب چلا. رات ہوئی کہ 11 بجے قریب صدر صاحب کو فون آ گیا. ادھر ادھر کی بات پوچھ کے انتظام تو کہتے ہیں کہ وہ پرسوں میں نے فلانی کانفرنس میں آنا ہے پی بلاک. میں کہا جی وہ اطلاع ہے ریفرینڈم کے اگلے روز. تو میں نے آپ سے اجازت لینی تھی کہ میں فیض آباد سے اندر آ سکتا ہوں. تو میں نے کہا یو آر ویری ویل انفارمڈ سر. بٹ ساتھ ہی سیریس ہو گئے. کہتے ہیں آئی وانٹ دس سارٹ آف ارینجمنٹ, یو ڈیڈ دی رائٹ تھنگ, یہ فیئرنیس ہونی چاہیے. آئی ایم ویری پلیزڈ, ڈونٹ وری, آئی ایم ہیپی. ہمارا حوصلہ اور بڑھ گیا. پھر ریفرینڈم ہو گیا. تو وہ سبز کارڈ پہ یہ لگا گیا. لیکن دیکھ جب آیا میں نے لگایا, فلم پڑی ہوگی کہیں ٹی وی کی, میں نے اکاؤنٹ کو لگایا, خود میں نے لگایا ہوا تھا. کورال کا جب پولنگ اسٹیشن تھا. چلے گئے. شام کو ہم نے کاؤنٹنگ شروع کی. بستے تو رات کو 12-1 بج گئے بستے کھولتے ہوئے, ٹیبولیٹ کرتے ہوئے. تو پوسٹل رہ گئے. پوسٹل میں نے کوئی 10-12 ہزار ایشو کیا ہوا. تو وہ میں نے کہا میں بعد میں کھولوں گا کیونکہ وہ ایک ایک دیکھنا ہوتا ہے, کوئی پڑتال کرنی. تو سی کا مجھے فون آیا مڈ نائٹ کو کہ پریزیڈنٹ سے اس کے آج ہی ہونا. جی میں کہا یار آج نہیں ہو سکتا, میں 2 دن سے جاگ رہا ہوں, اسٹاف میرا جاگ رہا ہے ہمارے پاس. تو بھی اس نے فون بند کیا. اس نے کہا میری بات ہی نہیں سنتے تم تو. پریزیڈنٹ صاحب کو فون آ گیا, اسٹاف کو تھپکی دیں, بہت اچھا کیا ہے, لیکن ظہیر صاحب. کیا صدر صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے. جب یہ پولنگ اسٹیشن سے واپس گئے, میں عمر خان مرحوم اور ملک نواز مرحوم ہم ایک گاڑی میں تھے. ہم 0 پوائنٹ کے قریب پہنچے ہوں گے تو وائرلیس کریک کیا کہ فلانی جگہ ایک وزیر صاحب گھس گئے ہیں پولنگ اسٹیشن میں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ شو رجسٹر ہے کہ نہیں, آپ ووٹ ڈالیں, جو بالغ آدمی ہے ووٹ ڈالے. تو میں نے انہیں کہا کہ ان کو احتیاط کے ساتھ, عزت کے ساتھ ٹیک ہم ان کسٹڈی اینڈ برنگ اوور ٹو دی کورٹ. عمر خان کا میں کہا سر چھوڑ دیں, لیٹس ہینڈل اٹ, آئی ایم ہینڈلنگ اٹ. وہ تھوڑے دیر ناراض ہوئے. ہم دفتر پہنچے تو پریزیڈنٹ صاحب کو فون آ گیا, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا انتظام تھا, یہ وہ ساتھ کہنے لگے کہ آپ تھکے ہوئے بہت ہیں, اس وقت مزاج کیسے ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے بالکل, اف یو آر سیٹسفائڈ وی آر سیٹسفائڈ. کہنے لگے ایک مہمان ہے آپ کے پاس, اگر کیا وجہ ہوئی؟ میں نے کہا یہ وجہ ہوئی. تو کیوں؟ میں نے کہا جی اس نے وہ اچھا وہ آپ کو پتہ نہیں لگا, وہ ہم نے قانون ترمیم کر دیا. میں نے کہا جی کیا ترمیم کی ہے آپ نے؟ ہم نے 2 ترمیم کی. ایک ترمیم کی ہے کہ کسی کو رجسٹرڈ ووٹر نہیں ہونا چاہیے اس پولنگ اسٹیشن میں, جو بھی بالغ عقل ہے شناخت لے کے چلا جائے ووٹ ڈال دے اگر اس کے ہاتھ پہ سیاہی نہیں لگی ہوئی. تو دوسری یہ کیا ہے کہ ہم نے 5 بجے سے ٹائم بڑھا کے 8 بجے کر دیا. میں کہا سر یہ کس بزرگ جمر نے آپ کو مشورے دیے, یہ کیوں؟ میں نے کہا جی 11 بجے 12 بجے کے بعد بندہ نہیں نظر آ رہا اور آپ 8 بجے تک ٹائم بڑھا رہے ہیں, آپ ضرور مینگنے ڈال رہے ہیں دودھ میں. اسی طرح میں نے کہا میرے پاس 2-3 بندے بیٹھے ہوئے افسر. تو دوسرا میں نے کہا یہ ٹائم بڑھانا پریزائڈنگ افسر کا اختیار ہوتا ہے, اگلی صبح تک بڑھا سکتا جب تک ووٹر ہو. تو دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ ووٹر جو مرضی آ جائے, تو یہ کام تو آپ کو 1 دسمبر کو کرنا چاہیے. تو مجھے آپ بتا رہے ہیں 2:45 بجے اسلام آباد میں 1.5 کانو کوئی کا ضلع ہے, اور ذوب میں اور چاگی میں کون بتائے گا کیا کہتے ہیں؟ نہیں ان کو. میں کہا سر ادھر ٹی وی لگے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. میں نے کہا کوئی خیال کیا کریں, کوئی ریشن بات کیا کریں, یا آپ پریشان ہو گئے. میں پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ 1977 میں سڑکوں پہ تھا, تو مجھے ڈر ہے کہ دوبارہ نہ آنا پڑے, کہ ٹھیک نہیں کیا ہم نے. میں نے کہا جی بالکل غلط کیا. آپ بھی محسوس کرتے کہ محمد خان جنیجو کو ہٹانے کے بعد ضیاء الحق بالکل تنہا ہو گئے تھے؟ لیکن یہ بات مانتے نہیں تھے لوگ. میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ مئی میں
اسمبلی ٹوٹی ہے. جولائی 88 میں بینکاک میں فوڈ سیکیورٹی کی کانفرنس تھی. سرتاج عزیز صاحب آئے تھے. یہ کیئر ٹیکر فوڈ اینڈ ایگریکلچر منسٹر تھے. تو میں اور ان کے ساتھ امبیسڈر کوئی نہیں تھا ہمارے پاس, تو ہم اکٹھے گئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہ سوال ڈائریکٹلی. میں نے کہا جی حکومت چلنی شروع ہو گئی تھی ماڑی موٹی جو بھی تھی, تو کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں بھی یہ سوچتا ہوں, ریشنل لگتا ہے, لیکن یو آلسو نو اٹ اینڈ آئی آلسو نو اٹ کہ دی اولڈ مین ہیز سم پلان وچ وی ڈو ناٹ نو. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کوئی شریعت کوڈ کو استعمال کر کے تو عورت کے خلاف کوئی ججمنٹ لے لیں, عورت کو ان ایلیجبل ممبر کے لیے ایلیجبل کریں گے لیکن لیڈر کے لیے نہیں. دور ختم ہو گیا, 88 کا الیکشن ہو گیا, بے نظیر اقتدار میں آگے. پھر ایک سلسلہ چلتا رہا, کبھی نواز شریف اور کبھی بے نظیر. آپ مشرف دور میں وفاقی سیکرٹری تھے جی, اور وکلا کی جو تحریک ہے اس کے آپ گواہ ہیں. مشرف نے جی میں اس وقت اب بار جوائن کر لی تھی. پھر آپ وکلا تحریک میں شامل ہو گئے. مشرف کہتے ہیں کہ افتخار چودھری نے مس کنڈکٹ کیا تھا. کیا آپ ان کے اس موقف کو درست سمجھتے ہیں؟ سو موٹو بہت کر رہے تھے اسٹیل مل کی ادھر ادھر معاملات میں. کورٹ کو ٹیمپٹیشن تھی اوور ایکسٹینڈ کرنے کی. تو ایگزیکٹو برانچ میں ہمیشہ یہ بے چینی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے, لیکن اسٹاف افسر ہمیشہ کہتے ہیں کہ سبمٹ کر کے وہاں اپنا بیان دے دیں, جو فیصلہ کریں تو اس کے مطابق قانون سازی کر لیں. لیکن جب عدالتیں قانون کو بھی الٹا پلٹا کرنا شروع کر دیں تو پھر پیشنس چلی جاتی ہے. یہ جو پرائیویٹائزیشن کر رہے تھے نا بار بار, تو وہ بار بار انٹرفیئر کر رہے تھے, اس وجہ سے کچھ تھوڑی پریشانی. لیکن سر یہ جو تحریک چلی جس میں آپ بھی شامل ہوں گے, نعرے لگا رہے ہوں گے, اس کا فائدہ عام آدمی کو تو نہیں ہوا؟ بعد میں نہیں ہوا, جو ایکسپیکٹ کیا وہ نہیں ہوا. اور یہ تو احساس ہونے لگ گیا کہ ہمیں شاید ایک جنرل نے دوسرے جنرل کے خلاف آپ لوگوں کو استعمال کیا. ایسے ہی ہوا. آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں؟ جب اس کو فارغ کر دیا انہوں نے. یہ جو وکلا کی تحریک ہے, یہ سیاسی پارٹیوں کو ذاتی مفادات بھی اس میں حاصل ہوئے کیونکہ وہ مشرف کے دباؤ میں تھی اور مشرف ان کے راستے سے ہٹ گیا, تو اس کا فائدہ سیاسی پارٹیوں کو تو ہوا ہوگا. عدلیہ کے پاس نا جی ایک ہتھیار تھا جو کسی وقت استعمال ہو سکتا تھا مشرف کے خلاف. یہ کبھی ڈسکس نہیں ہوئی بات, لیکن میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ضیاء الحق کے دور میں جب دوسری دفعہ الیکشن پوسٹ پون ہوا نا, تو پولیٹیکل پارٹیز بین کر دی, اور یہ بین جون 1988 تک لگا. جون 1988 میں شہید بے نظیر بھٹو کی پٹیشن پر سپریم کورٹ پوری نے بیٹھ کر ایک ججمنٹ دی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بین نہیں کیا جا سکتا. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. مارشل لاء کے دوران تو تھا, لیکن 3 سال بعد بھی جاری رکھنا انکانسٹیٹیوشنل ہے, آرٹیکل 17 کے خلاف. تاکہ آئین امینڈ کر کے اس میں پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی, کیونکہ اس میں صرف 2 لفظ ہیں, ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف جو جماعت کام کرے اس کو بین کر سکتے. ان کا ان 2 گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے ایکٹ میں آپ 5 نہیں لکھ سکتے. اب یہ ایکٹ پڑا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی نہ الیکشن میں آئیں, وہ بھی نہ آئیں, تو میں کون سا قانون لاؤں؟ تو مشرف کو جن لوگوں نے مشورہ دیا, انہوں نے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ رپیل کر کے تو پولیٹیکل پارٹی آرڈر لگا دیا 2002. اس میں انہوں نے غیر حاضر ممبر کو بھی, کہ جو پاکستان میں نہیں ہے وہ بھی ریجیکٹ, جو جیل میں ہے وہ بھی تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کو وہ ڈال دیں جو کہ آئین میں نہیں ہے. یہ جو 1988 کی ججمنٹ میں, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک بندہ نااہل بھی ہے الیکشن لڑنے کا آرٹیکل 63 کے تحت, تو پولیٹیکل پارٹی کا آفس ہولڈ کرنے میں کوئی پابندی نہیں. ہی کین بی پریزیڈنٹ آف اے پارٹی اینڈ اسٹل بی انیلیجبل ٹو کنٹیسٹ. لیکن بعد میں تو نہیں ہوا یہ نواز شریف کے کیس میں. کیا ہوا وہ تو پھر انہوں نے زیادتی کی نا. وہ جو بینچ تھا, میری رائے میں وہ بینچ نے انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا. انکانسٹیٹیوشنل اس لیے کہ 3 جج جو ہیں یہ 9 ججوں کے فیصلے کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. 9 ججوں کا متفق کا فیصلہ تھا کہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آپ بندے کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. نہیں, انہوں نے سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں کی, انہوں نے ججمنٹ دی نواز شریف. انہوں نے ججمنٹ اس لیے دی کہ جب یہ مشرف صاحب چلے گئے تو پی پی او کو نکال کے تو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 آ گیا. 2017 نے وہ مشرف والی ڈسکوالیفیکیشن نکال دی. اس ججمنٹ نے وہی ریپیلڈ لا کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ دوبارہ اندر ڈال دی. یہ تو انجینئرنگ ہے نا. تو میں اس کو انجینئرنگ کو چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں چلو فرض کیا یہ صحیح بھی ہوتا تو 3 جج جو ہیں وہ 9 ججوں کی ججمنٹ کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. اچھا, میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. فاطمہ جان, میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम है ख्वाजात। आइए ख्वाजा साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आप कहते हैं कि आइन में 1970 टाइम अमेंडमेंट हुई है 97 में, तो ये अगर 27 तरमीम को भी शामिल कर लें, 70 से लेके 85 तक ज़ियाउल हक के ज़माने में 97 अमेंडमेंट्स हुई। सिर्फ ज़ियाउल हक के ज़माने में। सस्पेंडेड आइन में मुशर्रफ के दौर में 3 साल में 3.5 साल में सस्पेंडेड आइन के अंदर 37 दफ़ा अमेंडमेंट हुई। 18वीं अमेंडमेंट ने वो सारी 37 की 37 साफ़ कर दी, सब रिपील कर दी। बल्कि वो 18वीं अमेंडमेंट की जो, मुझे अगर कोई तालिब इल्म के तौर पे पूछे ना कि उसकी एक सिफ्त बताओ, तो मैं उसकी वो सिफ्त बताऊंगा जो दुनिया में किसी जूरिस्प्रूडेंस पे नहीं है, कि 18वीं अमेंडमेंट में ये कहा गया अमंग अदर्स कि जो 17वीं अमेंडमेंट थी वो इलीगल थी और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी थी। ये कभी किसी असम्बली ने कहा है पुरानी असम्बली को कि उसने इलीगल काम किया या विदाउट लॉफुल अथॉरिटी? ये 18वीं अमेंडमेंट कहती है। इतना ये लैंडमार्क अमेंडमेंट है। लेकिन जो ज़ियाउल हक की 97 अमेंडमेंट्स हैं, आज भी आइन आपके सामने पड़ा हुआ है, ये खोलें, इसके हर सफ़े के फुट नोट पे ज़ियाउल हक का आर्डर लिखा, हाँ लिखा हुआ वाला। और तालिब इल्मों, इसी 2 सफ़े में भी फुट नोट पे ये तालिब इल्मों को, ये नए तालिब इल्म मेरे पास कुछ आते हैं, बच्चे जो नए आते हैं तो कहते हैं सदर अमेंडमेंट। मैं कहा यार सदर नहीं अमेंडमेंट का नहीं, वो लिखा हुआ है इनमें। मैं कहा यार वो उसको छोड़ दो, वो गलती हुई। लेकिन इस नई भर्ती में मुशर्रफ के ज़माने का कोई कानून आपको फुट नोट में नहीं मिलेगा। वो 18वीं अमेंडमेंट ने मेहरबानी की। ज़ियाउल हक की जो थी असम्बली 18वीं, वो 8वीं अमेंडमेंट में उसने 270A में उसको एंडोर्स कर दिया। अब ये 27वीं तरमीम भी आ गई है जी, इसके बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? 27वीं मैंने अभी तक इसका पूरी तरह मुताला नहीं किया, लेकिन इसके डांडे जो है ना, ये भुट्टो साहब के ज़माने से हैं। आई रिमेंबर व्हेन मिस्टर भुट्टो अपीयर्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ हिज डिटेंशन, बेगम भुट्टो वाली केस में वी वर देयर। तो केस की हेयरिंग ख़त्म हो गई तो अनवारुल हक ने पूछा, मिस्टर भुट्टो वी हेयर दैट यू आर प्लानिंग टू अबॉलिश सुप्रीम कोर्ट। भुट्टो साहब ने कहा, नो माय लॉर्ड, डोंट गो बाय द रूमर्स बिकॉज मार्शल लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट्स इट। बट yes, we did not propose, we did not intend to impair the power of this court, but we did plan to create a constitutional court consistent with the parliamentary system of government. जो बाद में ये फिर इनके दरमियान जो वादा हुआ मिसाक जमहूरी जो COD में लिखा गया। इसका मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बात उसका कह रहा था वो ट्रैवल करते करते मिसाक जमहूरियत में उसने क्योंकि शक्ल अख्तियार कर भुट्टो ली। साहब से एक गलती हो चुकी थी, गलती भी नहीं हुई बल्कि उस वक्त मसले थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये अक्सर वकला नहीं जानते। 9 अप्रैल की शाम तक अपोजिशन में 1973 में और हुकूमत में कंप्लीट एग्रीमेंट हो चुका था आइन पे, फाइनल बिल छप गया। 10 तारीख की शाम को क्लोजिंग सेशन था, भुट्टो प्रिजाइड करता था, प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भुट्टो साहब अपने चेम्बर से निकले हैं, साथ ADC और MS हैं, तो सामने उन्होंने देखा कि मुफ्ती महमूद साहब मरूम और वली खान मरूम और बजंजो साहब वो सारे अपोजिशन के लीडर चले आ रहे हैं और किसी के हाथ में कागज़ भी है। तो भुट्टो साहब खुद कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा घबराहट हुई। मैंने कहा कोई नया कटा खुल गया। तो मैंने कहा व्हाट इज़ प्रॉब्लम? उन्होंने कहा जी हमें कोई डिस्कस करना है। मैं उनको वापस चैम्बर ले गया। तो वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि आइन की उस वक्त जो आइन था उसका आर्टिकल 210 जो है इसको ख़त्म कर दें। 210 ऑफ द ड्राफ्ट बिल। 210 में ये था कि जब 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और वो अपनी सिफारिशात दे, तो वो सिफारिशात आएंगी असम्बली में, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन सिफारिशात पर बहस होगी और सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसका एक एड्रेस बनेगा। वो एड्रेस प्राइम मिनिस्टर अपने मशवरे के साथ सदर को भेजेगा। गोया कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात को रद्द कर सकती है, तरमीम कर सकती है, इजाफा कर सकती है, मंजूर कर सकती है। अपोजिशन ने वो आर्टिकल ख़त्म करा दिया। यहाँ तक कि उस दिन जब ये बहस कर रहे थे तो पीरजादा साहब ने उनको बताया कि भाई इजलास हो रहा है आखिरी, इतनी कापियाँ हैं बनानी पड़ेंगी, अगर हम ये 210 इधर से निकाल दिया तो ये बाकी जो 280 तक आर्टिकल हैं इनको टाइप कराने में, उस वक्त कंप्यूटराइज मशीनें नहीं होती थी, टाइप राइटें, तो ये तो 2 दिन लग जाएंगे। तो उसका भी उन्होंने हल ढूंढ लिया। उन्होंने कहा छोड़ो 209 का जो आखिरी क्लास है उसको 210 बना दो, तो एक सफ़ा बदलो। सो उन्होंने वक्फा लिया, एक सफ़ा बदला। फिर भुट्टो साहब ने जो तकरीर की
وہ تاریخ کا ایک نمونہ ہے. اس میں انہوں نے کہا میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے, انڈیا کی مثال دی ہے, فلانے کی مثال دی ہے کہ نہ کرو, پارلیمنٹری سسٹم ہے, پارلیمنٹری سسٹم پارلیمنٹ شوڈ ڈیسائڈ دی موسٹ کرٹیکل میٹرس. لیکن اپوزیشن نہیں مان رہی, تو میں متفقہ آئین کی منظوری کے لیے یہ بات مان رہا ہوں, پھر کبھی وقت ملا تو دیکھ لیں گے. تو یہ انہوں نے اس وقت سرنڈر کیا. اس طرح ایک امبیلنس پیدا ہوا پہلے سسٹم کے اندر. بھٹو صاحب کو اس وقت یہ بھی تھا, کیونکہ ابھی نئی پود کو یہ نہیں پتا کہ آئین کے بنتے وقت دو ایسی چیزیں تھیں جو بھٹو صاحب نے سیفٹی والو رکھی ہوئی تھیں. ایک یہ تھا کہ بجٹ کو پاس کرنے کے لیے میجورٹی کی ضرورت نہیں تھی, بجٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے میجورٹی چاہیے تھی. 2 elections or 10 years whichever was earlier. اسی طرح 2 elections اور 10 years whichever is earlier, 18 سال اور 21 سال والا ووٹ. اور تیسرا نو کانفیڈنس موو کا تھا کہ جب وہ نو کانفیڈنس موو آئے تو جو اگلا نامینیٹڈ وزیر اعظم ہے اس کا نام بھی دینا ہوگا. یہ 3 انہوں نے والز اپنے لیے رکھے ہوئے تھے, لیکن وہ وقت کے ساتھ پھر وہ ختم ہو گئے. ضیاء صاحب آئے تو انہوں نے آئین کی 18ویں ترمیم میں واپس نہیں لیا وہ چیزیں, لیکن وہ 10 سال والی بات تو نا, 10 سال والی 18 والی تو ہوگی نا. مشرف نے جو کی تھی, مشرف کی بعض ترامیم جو ویسے تو ریجیکٹ کی, لیکن پارلیمنٹ نے ریٹرو ایکٹیولی ان کو دوبارہ 140A اور 18 سال اور عورتوں کی سیٹیں یہ دوبارہ ویلیڈیٹ کر دیں. سر ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کے. اس وقت کے جو منتخب وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ایگریسو تھے نواز شریف کے خلاف, اور انہوں نے کہا کہ آج رات میں اس کے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچوں گا. کیا ایسی بات جی چل رہی تھی. لوگ پہنچ گئے تھے, گیٹ پہ پہنچے ہوئے تھے. چودھری نثار اور میں اور 2 بندے اور وہاں گیٹ پہ کھڑے تھے. ہم ملٹری سیکرٹری ہمارے ساتھ تھا یونیفارم میں, اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. ہم آئے تھے کہ بھائی دیکھیں بھی کیا ہے. ہم پھر چل کے منسٹری آف انٹیریئر کے پاس آ کے مین روڈ پہ آئے, باہر نکل کے. واپس آپ واپس آ کے آپ نے نواز شریف کو بتائی ساری صورت؟ وہ تو لاہور بیٹھے ہوئے تھے. چودھری نثار ہمارے ساتھ تھا. اس نے آ کے پولیس کو تھپکی وپکی بھی دی, تو بتایا کہ انٹیریئر منسٹر آ رہے ہیں ساتھ, جو ADC وغیرہ تھے نا ان کے, تو وہ تھوڑا حوصلہ بڑھا. اگر ایسا ہو جاتا, اگر موب داخل ہو جاتا پرائم منسٹر ہاؤس میں, پھر وہ ڈیفیکٹو ہی بات ہوتی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوتا ہے, فیصلہ تو جہاں ہونا تھا وہیں ہونا تھا. تو ان کی جو خواہش تھی گلے میں رسہ ڈال کے کھینچنے کی, یہ تو پوری نہ ہوتی. وہ ریٹورک ہوتے ہیں نا, پبلک کو ذرا چارج کرنے کے لیے. پبلک تو آج بھی مانتی ہے ان کی بات کو, کیا وجہ ہے؟ وہ فرسٹریشن تو ہر جگہ ہے نا, ہاف فل ہاف ایمٹی والی بات تو رہتی ہے نا. پاناما کیس 2016 جب میاں صاحب JIT میں پیش ہو رہے تھے, تو ان کی پارٹی کے لوگ عدالتوں کے باہر آ کر جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اور توہین آمیز گفتگو کر رہے تھے, کیا وہ سب نواز شریف کے علم میں تھا اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ جہاں تک میرا انٹریکشن ذاتی معلومات کا ہے, میاں صاحب جتنی ڈیسنسی شاید ہی کسی میں ہو. بدتمیزی کی کبھی اجازت ان سے, اجازت لینا تو بہت دور کی بات ہے, ان کے سامنے کو کر نہیں سکتا. اور وہ اتنا خیال رکھنے والے لوگ ہیں کہ اگر آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے 2 دفعہ ایسے ہوئے ہیں نا, تو آپ کو نہیں پتہ لگا, انہوں نے چھوٹی سی چٹ لکھی, کسی بندے کو بلایا, تو وہ بندہ جو آ کے آپ کو پوچھتا ہے کہ گدی رکھ دوں, آپ کی سہولت, آپ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی پلیٹ کا خیال کر رہے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی سہولت کا خیال کر رہے ہیں. وہ امپولائٹ آدمی نہیں, ڈیسنٹ آدمی. سر ایک دفعہ پھر ایک بریک ہے اور مجھے بریک پہ جانا ہوں. حضرات ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آئیے خواجہ ظہیر صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے کہ پاناما کیس کے بعد نواز شریف نے ذہنی طور پر بطور وزیر اعظم استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا, لیکن جب تجویز ہوئی کہ سکسیسر بنائیں تو خبریں یہ بھی تھیں کہ نیریٹو اختیار ہے کہ اگر چھوٹے بھائی کو بنا دیا تو انہوں نے وہ نیریٹو چلا دینا کہ دیکھو یہ خاندانی وراثت آ رہی ہے. تو لاسٹ منٹ پہ وہ شاید حقان عباسی صاحب کا پھر آ گیا تاکہ وہ نیریٹو ٹوٹ گیا. سر 2017 سے 2018 میں فیض آباد دھرنے کے معاملے میں نون لیگ کی کارکردگی پہ تنقید ہوئی, کیونکہ جنرل فیض نے دھرنے والوں کے پاس جانے سے پہلے پارٹی کو تفصیلات سے آگاہ کیا تھا. جی اتفاق سے بات ہو رہی ہے, مجھے کرنی چاہیے یہ نہیں. یہ محترم تشریف لے آئے زاہد احمد صاحب کے دفتر میں, جنرل صاحب وزیر قانون کے,
تو انہیں آگے کہتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں جب تک آپ استعفیٰ نہ دیں. وہ ہنسنے لگ پڑے, میں بھی تھا. تو انہوں نے کہا کیا بات, میں نے کوئی لائٹ بات کی. میں نے کہا نہیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. یہ کیا؟ میں نے کہا جی وزیر صاحب نے پہلے ہی استعفیٰ وزیر اعظم کو دے دیا ہوا, یا وزیر اعظم کی ثواب دید ہے, وہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا. تو وہ بالکل ہکا بکا ہو گیا کہ اچھا میں تو مطالبہ لے کے آیا تھا. انہوں نے کہا جی میں بھی سیاستدان ہوں, مجھے بھی پتہ ہے اس کی امپلیکیشن کیا ہے, میں نے اپنے وزیر اعظم کو مشکل میں نہیں ڈالنا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے استعفے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو سو بیٹ, مجھے سائنس میں بھیج دیں, کہیں اور بھیج دیں, میرا کیا مسئلہ ہے. تو پھر وہ منہ سے لے کے چلے گئے. لیکن زیادہ ہم نے استعفیٰ دے دیا. ہی ٹینڈرڈ ہز ریزگنیشن, اور پرائم منسٹر ٹو نو. ہم اس طرح استعفے لینے شروع ہو گئے تو نہیں سر, استعفیٰ تو ہو گیا تھا ان کا. وہ بعد میں ہو گیا نا, اس نے ادھر سے کر کے نا. جنرل فیض یہ ان کا مطالبہ لے کے پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے اور منسٹر کو ملے, زیاد احمد صاحب آپ استعفیٰ دے دیں, تو وہ لوگ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے پہلے ہی دے دیا ان کے آنے سے پہلے. میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ نواز شریف کے ساتھ رہے, کیا لگتا ہے کہ نواز شریف سے کوئی سیاسی غلطی ہوئی, اور کوئی ایسا فیصلہ جس کے حوالے سے آپ نے نواز شریف کو کہا ہو کہ ایسا مت کریں؟ وہ تو ایسی کیجولی ایک بات ہوئی تھی جب وہ نئے صدر کا نامینیشن کر رہے تھے. تو ایک دن ہم ان کو پرائم منسٹر ہاؤس آئے تو لفٹ میں کہنے لگے کہ کس کو بنانا چاہیے صدر. ہم خاموش رہے, اور بھی لوگ تھے. تو چودھری روف صاحب ساتھ تھے, کہنے لگے میرا تو دل کرتا ہے چودھری روف کو بنا دیں. میں نے کہا جی چودھری روف 2 سال تک استعفیٰ دینے کے بعد تب جا کے حل ہوگا. ہم اوپر چلے گئے. جب دفتر میں پہنچے تو پھر کہنے لگے کہ وہ کس کو بنانا چاہیے. میں کہ جی آپ کی مرضی ہے, سیاسی جماعت جس کو نامینیٹ کرے گی. تو آپ کی کیا رائے؟ میں کہ جی میری رائے آپ خود بن جائیں. کہ میں نکارا ہو گیا. میں کہ جی میں نے یہ تو نہیں کہا, لیکن کرائسس ختم کرنے کے لیے اس سٹیج پہ پروبیبلی دس وڈ بی دی بیسٹ چوائس. آپ نے 97 میں یہ مشورہ دیا نواز شریف کو کہ وہ صدر بنے. ایسے کیجول میں کہ جی آپ بن جائیں, کیونکہ اس وقت پہلے یہ ہوا کہ فیصلہ ہوا کہ سرتاج عزیز صاحب صدر بنے. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دعائے خیر کی, ان کا سٹاف سلیکٹ کیا, نامینیشنز ہوئیں, کون سیکٹری ہوگا, کون سٹاف ہوگا, کیک کٹا. شام ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ ڈراپ ہو گئے ہیں, تو ان کی جگہ طاہر صاحب آ گئے. تو ہماری سب سے پہلے حیرانگی یہ تھی کہ یہ کس طرح ہے کہ پریزیڈنٹ بھی پنجابی اور وزیر اعظم بھی پنجابی, چیف بھی پنجابی. تو ہمیں اس کا پتہ چلا کہ جس پارٹی نے اعتراض کرنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ فرنٹیئر سے پریزیڈنٹ نہ بنائیں, آپ جس کو مرضی پریزیڈنٹ بنا لیں لیکن فرنٹیئر سے نہ بنائیں. ون آف دی کولیشن پارٹیز. تو کورا پڑ گیا طارق صاحب کے نام, وہ صدر بن گئے. پھر وہ صدر صاحب بنے, جب بنے تو کچھ دنوں کے بعد بھی مجھے بلایا انہوں نے. تو آئی واز ٹاسکڈ ٹو ری آرگنائز دی پریزیڈنٹس سیکریٹریٹ. وہ آئی ڈیڈ ود دی ہیلپ آف ان کے اسٹاف کے. بیٹھ کے ہم نے 2-3 دن لگا کے, پرائم منسٹر سے چائنا میں تھے, تو ہم نے صدر کی سیکریٹریٹ کی اسٹرینتھ جو تھی وہ 100 کی جگہ 45 کر دی. 55 بندوں کا پرائم منسٹر اسٹاف میں ایک سے پہلے ہم ایکسرسائز کر چکے تھے. جب وزیر اعظم نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت 627 آدمی کام کر رہے تھے پرائم منسٹر کے آفس میں. تو انور جائے صاحب کے اور شیردل صاحب مرحوم کے, ان کی کمیٹیز کے ساتھ ہم شامل تھے. تو ہم نے وہ اسٹرینتھ کم کر کے 199 کر دی تھی, 627. کام پہ فرق نہیں پڑا, کام بہتر ہو گیا, بلکہ اس کے 2 فائدے ہوئے. جو ان سے اسٹاف کم کیا تو پیسے بچے, تو ہم نے 3 سال کے ٹیلی فون, گیس اور بجلی کے بل ادا کیے. تو آپ نے صدر صاحب کے لیے بھی سارا جی ایکسرسائز کی. اوکے سر, آپ جوائنٹ سیکرٹری برائے کشمیر امور بھی رہے. جی میں یہاں اگر میں یہ کہوں کہ آپ جوائنٹ سیکرٹری برائے امور کشمیر رہے, جی. دنیا کی بڑی طاقتیں کیوں کرنی چاہتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ مسئلہ حل نہ ہو؟ کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں 3 طاقتوں کے درمیان. یہ گلگت بلتستان والا جو ٹیریٹری ہے, یہ ہے ساری جو کنیکٹنگ دی 3 ہمالیز. گریٹ گیم ساری یہیں سے ہوتی ہیں. کیا آپ مسئلہ کشمیر پر جنرل مشرف کے 4 نکاتی فارمولے کی حمایت کرتے ہیں جو انہوں نے 2001 میں پیش کیا؟ پاکستان اور بھارت مرحلہ وار کشمیر سے اپنی فوجیں نکالیں گے, جموں و کشمیر کے لوگوں کو پوری ریاست میں آزادانہ نقل و حرکت کی آزادی ہوگی, ان کو سیلف گورننس دی جائے گی, پاکستان اور بھارت کی مشترکہ نگرانی کے لیے میکنزم قائم کیا جائے گا. میرے نزدیک, میں گلگت بلتستان کمیٹی کا بھی ممبر تھا جو سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں قائم ہوئی تھی.
اس میں سی ایم گلگت بھی تھے، تو ری آرگنائزیشن کے لیے، کیونکہ ایک مطالبہ تھا کہ اس کو صوبہ بنا دیں. یہ مطالبہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی شروع ہوا تھا. اس وقت بھی اس کو کیبنٹ نے پھر ایک ڈیسیژن دیا. تو ہم نے جو پیپر لکھا تو اس میں یہ ایک پوزیشن کلیئر لی تھی کہ جو فیصلہ 1974 میں بھٹو صاحب کی کیبنٹ نے کیا تھا، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے کبھی بھی. سر کیا آئین میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ میرا یہ کہنا ہے کہ جی آئین وہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں ہیں جو کہ وہ نہیں ہیں عملی. مثلاً مثال دے دیتا ہوں، آپ کھول کے دیکھ لیجئے آرٹیکل 83 اور آرٹیکل 123، یہ بجٹ کے معاملات ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے دی پرائم منسٹر شیل انڈر ہز اون ہینڈ اتھینٹیکیٹ دی فالوئنگ. اسی طرح 123 میں لکھا ہوا ہے چیف منسٹر شیل انڈر ہز اون ہینڈ اتھینٹیکیٹ. آج 28 سال ہو گئے ہیں یہ اختیارات جو وزیر اعظم کے اور وزیر اعلیٰ کے یا وزرائے اعلیٰ کے، یہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار اور ہائی کورٹ کے رجسٹرار استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کسی کو جواب دینی. پارلیمنٹ بھی نہیں پوچھتی، آڈیٹر جنرل بھی نہیں پوچھتا، عدالت بھی نہیں پوچھتی. آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بجٹس کی بات کر رہے ہیں؟ پارٹلی جی، ان کے بجٹ. کیونکہ آئین میں جو چارج ایکسپینڈیچر ہے جس چیز ادارے کا بھی ہے، امبوڈسمین کا بھی ہے، پارلیمنٹ کا بھی ہے، صدر کا بھی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں پچھلے سال کی جو ایلوکیشن ہے ہر ہیڈ کے تحت اس میں ایک پیسہ کم نہیں کیا جائے گا. یہ پابندی ہے پارلیمنٹ پہ، نیشنل اسمبلی پہ، صوبائی اسمبلی پہ. لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ میری ہو تو پیسے آپ پھولوں کے لیے رکھیں. لیکن سر اس میں آئین میں تو نہیں، کیا آئین میں پابند ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وہ اپنے اخراجات کے لیے آپ سے پرمیشن دیں؟ ری اپروپریٹ کرنے کے پابند ہے وہ؟ پابند آئین میں لکھا ہوا. یہ پرائم منسٹر کی پرسنل پاور ہے، پلینری پاور ہے آئین کے اندر. آفس کی نہیں، ان کے کیبنٹ کی نہیں ہے. پرائم منسٹر نئے لفظ ہے نا، ترجمہ کر لیں. پرائم منسٹر شیل انڈر ہز اون ہینڈ اتھینٹیکیٹ. وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بھی کہہ سکتا ہے کہ بھیج دو، یہ پرائم منسٹر ایز اپرووڈ، اس کو خود لکھنا ہے. ایک اور آرٹیکل ہے آئین کا، ہائی کورٹ کے جب ایڈیشنل جج لگتے ہیں تو وہ مشاورت تو وہی ہے، چیف جسٹس کی طرف سے آئے گا، ہائی کورٹ کا ہوتے ہوتے پریزیڈنٹ. لیکن پریزیڈنٹ کو اختیار آئین دیتا ہے کہ وہ اس کا ٹینیور مقرر کرے. میرے خیال آپ کو چینج ہونے لگی ہے. نہیں ہوا. ٹینیور پریزیڈنٹ ڈٹرمن کرے گا اکارڈنگ ٹو لا. بتائیں کون سا قانون؟ بغیر قانون کے بتائی جا رہے ہیں. 12 مہینے ہوگا، 1 سال ہوگا. آئین میں کوئی نہیں، آئین میں تو لکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو لا. وچ لا؟ یہی میں سوال پوچھتا ہوں لوگوں سے. ثاقب صاحب کی وجہ سے تو یہی ہوا تھا نا، جب ثاقب نثار صاحب کی ایڈیشنل جج صاحب ایک سال کے لیے بڑھا دی تھی پریزیڈنٹ نے بغیر اطلاع کے. اجمل میاں صاحب کی ریکمنڈیشن کے باوجود کہ کنفرم کریں، انہوں نے بڑھا دی تھی 1 سال. ایسا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ سے ملاقات. شکریہ، آپ نے موقع دیا.